اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ماہ سفر کا بابرکت مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور آج ماہ سفر کی 13 تاریخ دوسرے جمعے کا وہ مبارک دن ہے جس کا میں نے بڑی شدت سے انتظار کیا کہ آج ایک ایسا خاص وظیفہ آپ کو بتاؤں جسے پڑھنے کے بعد پورا سال رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، جسے پڑھنے کے بعد ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جاتی ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، کیونکہ آج کا دن قبولیت کا دن ہے، آج کا دن بڑی مراد پانے کا دن ہے، آج کا دن اللہ پاک سے خزانے لوٹنے کا دن ہے، آج کا دن بہت ہی بابرکت دن ہے، بہت قبولیت کی گھڑیاں رکھتا ہے۔ آج کا دن اللہ پاک سے مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے سے رزق مانگو گے رزق ملے گا، دولت مانگو گے دولت ملے گی، کاروبار میں ترقی عروج کے لیے دنیا کے جس حاجت کے لیے نیت کر کے بیٹھو گے دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ آپ نے ماہ سفر کی 13 تاریخ جمعے کے دن یقین کامل کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، نہ کوئی وقت کی پابندی ہے نہ کوئی جگہ کی قید ہے، پورا دن کسی بھی وقت پڑھ لو، پوری رات کسی بھی وقت پڑھ لو۔ یہ وظیفہ یقین کامل کے ساتھ بتائی گئے طریقے سے پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ماہ سفر اپنی رحمتوں برکتوں کے ساتھ جاری ہے۔ اس برکتوں والے مہینے کے چند دن باقی ہے، آج موقع مل رہا ہے، آج مانگ لو اللہ پاک سے جو مانگنا چاہتے ہو، آج آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دیا جائے گا۔ ماہ سفر کی ہر گھڑی ہر لمحہ قبولیت والا ہے، اس میں مانگی گئی کوئی دعا رد نہیں ہوتی بلکہ مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے، ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اللہ والے بزرگ فرماتے ہیں کہ ماہ سفر کی 13 تاریخ جمعے کے دن یہ وظیفہ جس گھر میں پڑھا جاتا ہے اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، جس دکان پر پڑھا جاتا ہے اس دکان پر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے، جس بیمار کے لیے پڑھا جاتا ہے اسے بیماری سے شفا ہو جاتی ہے۔ اگر بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھتی ہے معقول رشتے خود چل کر آتے ہیں۔ قرض سے نجات کے لیے پڑھا جائے تو کروڑوں کا قرض فوری طور پر اترنا شروع ہو جاتا ہے، وہ جو پچھلے سال نہ مل سکا وہ آج مل جائے گا، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی، مغرب سے پہلے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کے تمام معاملات میں اللہ رب العالمین آسانیاں فرما دے گا، آپ کی جو بھی حاجت ہے مغرب سے پہلے پہلے پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ کے جیسے بھی معاملات ہیں، کوئی بھی مقصد ہے، اگر نوکری کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو نوکری کے لیے پڑھ لیں، آپ نے بڑی بڑی سفارشیں بھی کروا لی، نوکری پھر بھی نہیں مل رہی، آج ماہ سفر کی 13 تاریخ جمعے کے دن کا یہ خاص عمل پڑھیں، اللہ پاک آپ کی من چاہی نوکری دلوا دے گا۔ اگر آپ اپنے کاروبار کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، وہ کاروبار جو چلتا ہوا ٹھپ ہو چکا ہے، گاہکوں کا رش لگ جائے گا، وجہ یہ ہے کہ آج ماہ سفر کی 13 تاریخ ہے، جمعے کا بابرکت دن ہے۔ یہ جمعہ کوئی عام جمعہ نہیں ہے، یہ جمعہ بہت زیادہ فضیلت والا ہے، بہت برکتوں والا ہے۔ آپ چاہے دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، جاپان سے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ سفر کی 13 تاریخ جمعے کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا، آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ تو آئیے ناظرین اب جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف بہت سے اعمال آپ کو روز ملتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ سفر کی 13 تاریخ دوسرے جمعے کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، آپ چاہے نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، جب آپ کو وقت ملے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھنا ہے، یہ چلتے پھرتے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، اب مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں آپ سے یہی کہوں گی کہ نماز والا درود ابراہیم ہی پڑھیں، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو سب سے زیادہ افضل درود ہے، اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے،
اور روایات میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تمام درودوں میں درود ابراہیم کو ہی سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیم ہی پڑھیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ درود ابراہیم پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، نئی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی، قرض سے نجات، میاں بیوی میں تڑپنے والی محبت، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی آپ کے لیے یہ وظیفہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اللہ پاک سے تھوڑا نہیں مانگنا، آج اللہ پاک سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آج آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن میں بدل جائے گی۔ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کر فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ پاک ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا فتاح ہے۔ یا فتاح اللہ پاک کا ایسا صفاتی نام ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کو اللہ کے صفاتی نام یا فتاح سے پکارتا ہے تو وہ اللہ جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، جو ہر شے پر قادر ہے، اپنے پیارے حبیب کے وسیلہ سے اس بندے کے مالا مال کر دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کو رب کے صفاتی نام یا فتاح سے پکارتا ہے تو اللہ پاک اپنے بندے سے اتنا راضی ہوتا ہے کہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جو یا فتاح کہہ کر مجھے پکار رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے فرشتوں میں راضی ہوں، یہ بندہ جو کچھ بھی مانگتا ہے اسے غیب سے عطا کر دو۔ آج آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا فتاح پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ دھیان سے سن لیں۔ یا فتاح 1 بار ہو گیا، یا فتاح 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا فتاح کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا فتاح پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ جتنی توجہ دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ یا فتاح پڑھیں گے، اللہ پاک اتنا ہی جلد آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ 11 بار یا فتاح پڑھتے دوران اگر آپ اپنے 11 مقصد کو بھی ذہن میں رکھ کر بیٹھو گے تو 11 کے 11 مقصد بھی کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ 11 بار یا فتاح پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کا وظیفہ ہے۔ جب کبھی انسان پر مشکل وقت آتا ہے، جب کبھی انسان پر پریشانی آتی ہے، جب کبھی انسان پر مصیبتیں آتی ہیں، جب کبھی انسان بے بس لاچار اور مجبور ہوتا ہے تو سمجھ لیں کہ اللہ پاک ناراض ہے۔ جب آپ پر مشکل وقت آ جائے کوشش کریں کہ گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھیں، کیونکہ جس کے گناہ کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو، اور جس کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے وہ پھر اپنی پوری کوشش کر لے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آج آپ نے دوسرے نمبر پر استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ توجہ دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ سے سن لیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ 1 بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے کم از کم 100 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو پھر آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے 100 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کو پڑھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب جب آپ کی زبان سے استغفر اللہ نکل رہا ہو، آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے، اس لیے آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے تاکہ گناہوں کی بخشش ہو جائے۔ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو اللہ آسانیاں پیدا فرماتا ہے، راستے سے مشکلوں کو ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ بندہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ آپ نے 100 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے فوراً بعد تیسرے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ
قرآن پاک کی ایک صورت کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ صورت ہے جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، اور وہ صورت کوثر ہے۔ صورت کوثر جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، صورت کوثر جسے مشکل کشا عمل بھی کہا جاتا ہے، صورت کوثر جسے پڑھنے والا آج تک کبھی کسی سے محروم نہیں رہا، کسی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حاجت پوری نہیں ہو رہی، آپ کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی، آپ کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج صورت کوثر کو پڑھ لیں۔ آپ صورت کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ 33 بار صورت کوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو قصے کہانیوں میں آپ لوگ سنتے رہے ہو، وہ آج اس خاص وظیفے کو پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اب تک آپ نے 3 وظائف پڑھ لیے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا فتاح کو پڑھا، دوسرے نمبر پر آپ نے 100 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کو پڑھا، تیسرے نمبر پر آپ نے 33 بار صورت کوثر کو پڑھا۔ تو اب آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ کون سا ہے؟ یہ عمل بھی بہت خاص ہے، یہ اللہ پاک کی بہت ہی خاص نام ہے۔ یہ 3 ناموں کا خاص وظیفہ ہے۔ آپ نے بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ وظیفہ توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ پڑھیں۔ بعض اوقات آپ بہت ساری غلطیاں کر جاتے ہیں، آپ کی نظریں ادھر ادھر چل رہی ہوتی ہے، آپ کے خیالات کہیں اور ہوتے ہیں اور آپ وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آپ نے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ جتنی زیادہ توجہ ہوگی اتنی زیادہ ہی آپ کو کامیابیاں ملیں گی۔ تو آپ نے توجہ اور خلوص نیت کے ساتھ اس وظیفے کو، اس خاص عمل کو پڑھنا ہے۔ اللہ پاک جو آسمانوں کو اٹھائے ہوئے، زمین کو بچھائے ہوئے، جو آپ کو ضرور نوازے گا۔ اب آپ نے آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ یا وہاب یا رزاق یا غنی کا وظیفہ ہے۔ یا وہاب اللہ پاک کی بڑی ہی پاکیزہ صفت ہے، اور یا وہاب کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والا، یا رزاق کا مطلب ہے اے رزق دینے والے، اور یا غنی کا مطلب ہے اے مالدار کر دینے والے۔ یعنی آج آپ اللہ رب العزت سے رزق کثیر اور برکت والا رزق مانگیں گے۔ جب آپ کی پیسوں کی کمی ختم ہو جائے گی، پھر باقی تمام معاملات بھی حل ہو جائیں گے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، کامیابی تک پہنچنے کے بعد جو کامیابی کا ہمارا سفر ہوتا ہے، جب ہم اس کے قریب پہنچ جاتے ہیں، ہم تکبر کرنے لگتے ہیں۔ یعنی کہ اگر چند پیسے ہمارے پاس زیادہ آ گئے تو ہم اکڑنے لگ جاتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہ ہماری توجہ سے ہو رہا ہے، اور یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ جب تم مصیبت میں پھنسے ہو تو میری طرف تم لوٹتے ہو، مجھ سے مانگتے ہو، اور جب میں عطا کر دیتا ہوں تم کہتے ہو یہ تو ہماری محنت اور دانش مندی کا ثبوت تھا جو تم اس پھنسے ہوئے کام سے نکل آئے۔ بے شک ایسے لوگ بہت خسارے میں رہتے ہیں۔ تو لہٰذا آج آپ نے ایک بات کو دھیان میں رکھنا ہے، تکبر نہیں کرنا۔ کسی کو بتائیں بھی نہ کہ آپ کے پاس کیا ہے، کم بولے، اللہ رب العزت آپ کو خود بخود نوازتا چلا جائے گا۔ آپ نے ان مبارک ناموں کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ سے سن لیں۔ یا وہاب یا رزاق یا غنی ایک بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاق یا غنی 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ نے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے، آپ نے اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر مانگنا ہے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگنا ہے۔ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ اپنے صفاتی نام پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دے گا انشاءاللہ۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آخر میں 3 بار درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، تو اس کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگ لیں۔ وظیفہ شروع کرتے وقت اپنے تمام حاجات کی نیت ضرور کریں، اور آخر میں جب وظیفہ ختم کریں تو درود پاک پڑھ کر دعا مانگ لیں۔ اپنی ہر مراد، ہر حاجت کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا ضرور مانگے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارے رزق، مال و دولت میں برکت عطا فرمائے، اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔